خوش آمدید پروگرام تسلیس یا توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس طرح آج کے دن ہم اس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، فروتنی کے اوپر ہم نے بات کی اور بڑی تفصیلاً ہم نے بات کی کہ جناب مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو یہاں پر ایک بڑا زبردست عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب مسیح نے فروتن بن کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس چیز کو ہم نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے، کوئی بھی جناب مسیح کے مساوی نہ ٹھہرا ہے اور نہ ٹھہر سکتا ہے. وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے قابل احترام مہمان جناب بردر سلیمان آپ کو ویلکم کہوں گا، خوش آمدید کہوں گا اس پروگرام کے اندر، اس نئے ایپیسوڈ کے اندر. اور جس طرح ناظرین بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ ہم نے پچھلی قسط کے اندر ہم نے بڑی تفصیلاً جناب مسیح کی ذات اقدس اور ان کی اس فروتنی کے عمل کے اوپر ہم نے بات کی کہ جس کے برابر یا جس کے مساوی نہ تو کوئی نبی ٹھہرا نہ ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. اسی چیز کو میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آگے لے کر جانا چاہوں گا. اور میں اس چیز کا اس پروگرام کا آج اس ایپیسوڈ کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ اس قیادت میں فروتنی کی کون سی وہ نمایاں اصول آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھے. تو میری بات کا آغاز آپ سے یہاں سے کہ آپ اس قیادت میں فروتنی کے کون سے عمل کو نمایاں سمجھتے ہیں، نمایاں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے. جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب. یہ سوال آپ نے پوچھا نا وہ عملی نوعیت کا ہے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی الہیات بیان کرنا چاہوں گا کہ مسیح کی جو انٹولوجی ہے یا مسیح کی جو ذات ہے، خدمت اور خاکساری اس کا حصہ ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس نے اداکاری کی اس کی، یا اس نے اس کا لبادہ اوڑھا ہے. یہ فطری عمل تھا جناب یہ فطری آپ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے ذات کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ الہی ذات ہے. تو فروتنی اور حلیمی الہی ذات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو. اور یہ بھی ایک منفرد بات ہے جو ہم ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا بے شک قادر مطلق ہے، خدا بے شک کائنات کا بنانے والا اور مالک ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں وہ جابر یا ڈکٹیٹر یا حکمران نہیں ہے. وہ حکمران تو ہے لیکن مطلب وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے دوسرے حکمرانوں کی ہم تصویر انسانی دیکھتے ہیں. حکمران جو ہاں جن کو جو دنیا کے خدا جو بن جاتے ہیں، تو وہ خدا کے اندر خاص طور پہ بائبل کے خدا کے اندر اس طرح کی صفات نہیں پائی جاتی. بلکہ مسیح کی ذات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مسیح نے اپنے آپ کی غلام کی صورت اختیار کی، ہم شاید بطور مسیحی یہاں تک کمفرٹیبل ہیں کہ وہ انسان بن گیا چلو، لیکن انسان بھی ہم اس کو پھر خدائی درجے کا ہی سمجھتے ہیں کہ نہ وہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ غصہ کرتا ہے، نہ وہ جذبات دکھاتا ہے. لیکن یہ جو پاک جمعرات کا موقع ہے نا، یہ اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا روپ پٹا دیتا ہے کہ مسیح اپنی خاکساری کے اندر آتا ہے سامنے، اور وہ بالکل وہ صورت جناب مسیح کی شخصیت کا ایک نیا پہلو لوگوں کے اور اصل پہلو، ٹھیک ہے، جس لیے وہ اس دنیا میں آیا. اچھا، پرانے عہد نامے میں جو خدا کا خادم ہے، جو دکھ اٹھانے والا خادم ہے، جس کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے، عبرانی میں بھی، عربی اور اردو کے اندر بھی عبد ہے وہ. تو عبد کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بے شک آپ اس کو نوکر لے لیں، تنخواہ دار نوکر جو کہ گھر کا ایک فرد ہی ہوتا ہے، یا آپ اس کو ایسا غلام کے طور پر. اور ہمارے یہاں عام بول چال میں عبد کے معنی غلام کی، جیسے عبداللہ ہم کہتے ہیں، تو ہم اسے خدا کا نوکر نہیں کہتے، پھر ہم خدا کا بندہ یا خدا کا غلام ہی کہتے ہیں. جو پرانے عہد نامے کا خدا کا خادم ہے، یسایہ 50ویں باب سے لے کر 58ویں باب تک یا 57ویں باب تک جس کا ذکر ہے، دکھ اٹھانے والا خادم، مرد غمناک، تو وہ خادم جو ہے وہ مسیح ہے. یہ مسیح کی ساری پیش گوئیاں تھیں. تو مسیح کے القاب کے اندر میں سے ایک جو ہے وہ خادم کا ہے. تو جیسے ہم اسے ابن خدا کہتے ہیں، جیسے ہم اسے کلمت اللہ کہتے ہیں، جیسے ہم اسے رب یا خداوند کہتے ہیں، اسی طرح خادم بھی اس کی ذات کا ایک لقب ہے. اور اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یعنی کہ جو خداوند یا یہوہ کا جو لقب مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی خاکساری لازم و ملزوم ہے. یہاں سے اگر جب ہم بات شروع کریں گے نا، تو پھر ہماری جو مسیحی قیادت ہے، یا ہم جس طرح سے قیادت کو سمجھتے ہیں مسیحی مذہب کے اندر، اس کے ساری ڈیفینیشنز ہی پلٹ جاتی ہیں کہ جو خدا خود ہے یا جو الہی ذات ہے، جب وہ اس حد تک فروتن ہوتی ہے کہ وہ سب سے معاشرے کا جو نچلا حصہ ہے، غلام، اس تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مسیح کی خدمت کو دکھا کے یا مسیح کے دکھوں کو دکھا کے اختیار حاصل کرتے ہیں. اکثر کلیسیاؤں میں اور تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ مسیح کی غربت کو دکھا کے لوگ امیر ہوئے ہیں، اور مسیح کی حلیمی کو دکھا کے لوگ بااختیار ہوئے. بااختیار ہوا. اچھا، جو ابھی آپ نے ذکر کیا مرد غمناک کا، یہ یسایہ 53 باب اس کی 30 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جہاں پر نبوتی کلام کر رہا ہے یسایہ نبی، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میں حقیر و مردود، یا مرد غمناک، رنج کا
آشنا تھا. بالکل تو یہ اسی بات سے مماثلت کرتا ہے، اسی بات کی عکاسی کر رہا ہے، اور یہ نبوت ہوئی تھی یساع نبی کی معرفت ہزاروں سال پہلے، اور وہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی ذات آئے گی کہ جو مرد غمناک ہوگا، بالکل جو رنج کا آشنا ہوگا، جو اتنا حلیم ہو جائے گا کہ وہ غموں کو کیا کرے گا، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت اور کل بنی نوع انسان کے بنا لیے انسان وہ اٹھائے گا. اور بالکل انہوں نے اٹھایا بھی، اٹھایا بھی انہوں نے اس کو عملاً کر کے بھی دکھایا، جیسے آپ نے آپ کو بتایا کہ جناب مسیح کا عکس دکھا کے لوگ با اختیار بھی بنے. سو یہاں پر جو مرد غمناک کی ایک تشریح ہے بڑی خوبصورت آتی ہے کہ وہ غم میں یعنی کہ وہی بات آ گئی غلام کی یا نوکر کی، کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس درجے کے یا اس جگہ پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر غم میں ہی مبتلا رہتے ہیں. بالکل تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تصویر جناب مسیح کی جو ایک حلیمی کی صورت میں آ رہی ہے، اس کا جو تصور ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ یساع نبی اس طرح فرما رہے ہیں، بلکہ وہ علامتی طور پر اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور وہ نبوت بھی کر رہے ہیں کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود بالکل مرد غمناک. اور شروع یہ یہیں سے ہوتا ہے جب یہ حصہ آپ یسایہ کا پڑھتے ہیں کہ دیکھو میرا خادم، دیکھو میرا دیکھو خادم. میرا خادم، اور پھر خدا دنیا کو دکھا رہا ہے. ہوں تو پھر وہاں پہ موازنہ ہے کہ اب یہ ویسا نہیں ہے، یعنی میرا خادم بادشاہ نہیں ہے، میرا خادم کسی فوج کا جرنیل نہیں ہے، میرا خادم جو ہے وہ جنگجو نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے. ڈکٹیٹر نہیں ہے. پھر وہ الٹا بتاتا ہے کہ وہ مرد غمناک ہے، وہ حقیر جانا گیا. بات وہیں پر آتی ہے جس کا ہم نے پچھلی ایک ساتھ کے اندر ہم نے بات کی جی کہ جناب مسیح نے جو تھا ان کی برادر جو تھی وہ بھی بہت ہی ایک فروتنی والی جگہ پر ہوئی. ان کی جو تعلیم تھی، جو ان کی پرورش ہوئی، وہ بھی آپ نے جس طرح بڑا خوبصورت آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی کوئی شاہانہ طریقے سے نہیں ہوئی، یا شاہانہ لباس یا شاہانہ طرز عمل یا شاہانہ طرز زندگی میں نہیں انہوں نے زندگی گزاری، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری. کیونکہ جس طرح جناب مسیح نے فرمایا تھا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے. بالکل تو جناب مسیح جو تھے وہ طبیب اعظم بن کر آئے تھے، اور انہوں نے ہر طرح کے گناہوں سے لوگوں کو کیا بخشی تھی، ہر طرح کی بیماریاں، چاہے وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، وہ موروثی ہو، یا وہ اچانک سے آئی ہوئی، ہر طرح کی بیماریوں سے جناب مسیح نے انہیں شفا بخشی. تو یہاں پر ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے کلام مقدس کے اندر ہمیں، اور جو مختلف ادیان بھی اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اور میرے ذاتی زندگی کا تجربہ بھی ہے. چونکہ ہم فروتنی کے اوپر بات کریں تو میرے مختلف جو مذاہب عقائد سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، میرا خود ان سے بالواسطہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے برملا اس چیز کا اقرار کیا کہ ہم نے جتنا صبر، تحمل اور فروتنی جناب عیسیٰ ابن مریم کے اندر دیکھی، ہم نے کسی ذات کا نہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی اس چیز کو اون کرتے ہیں اور اس چیز کا وہ برملا اقرار کرتے ہیں. اچھا، اسی چیز کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اسی اقتباس کے اندر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 13ویں باب جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فسح کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ پاس اوور کا، جو آخری فسح جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ لی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 10ویں باب اور غالباً اس کی 43-40 آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اسی فضا کے اندر کہ جناب مسیح نے ذکر کیا اور اپنے شاگردوں کو پابند بھی کیا تھا وہاں پر کہ اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ دوسرے کا خادم بنے. جی. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ قرآن شریف کے اندر بھی اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ جو عیسیٰ یا جو یسوع کے ماننے والے ہیں، خدا نے ان کے دل میں ہمدردی اور رحم کو بھرا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 27 ہے غالباً، کہ ظاہری نشان نہیں ہے مسیحیت کا باطنی نشان ہے. اور باطنی نشان یہی ہے کہ حلیمی، فروتنی، رحم دلی ایک دوسرے کے لیے بھی اور غیر اقوام کے لوگوں کے لیے بھی. تو اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مسیحیت جو ہے وہ خلاف توقع کام کرتی ہے. اکثر جو مناظرین ہیں مسیحی مسلم، وہ اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ دین فطرت کون سا ہے، کہ جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. مسیحیت دین فطرت نہیں ہے. مسیحیت جو گناہ آلودہ فطرت ہے انسان کی، اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے. جو ہمارا بائبلی یا مذہبی پس منظر ہے اس پہ ہم کہتے ہیں گناہ آلودہ انسانیت. سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ ارتقائی عمل سے انسان جو ہے وہ جانوروں کی سطح سے جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے یا انسان بنتا ہے. تو اس کے اندر بھی سروائیول کا، یعنی اپنی ذات کو بچانے کا عنصر موجود ہوتا ہے. تو مسیح جو ہے وہ اس کے برعکس کام کرتا ہے. مسیحیت جو ہے، جیسے ڈیٹرک بونہوفر کہتے ہیں کہ کرائسٹ واز دا مین فار ادرز، کرسچینٹی از دا ریلیجن فار ادرز، کہ مسیح جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا تھا. اسی طرح مسیحیت جو ہے وہ اپنے گروہ یا اپنی ذات کا مذہب نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کا مذہب ہے. تو یہ چیز
خلاف عقل بھی ہے، خلاف توقع بھی ہے، اور جو دنیا کا نظام ہے اس کو درم برم کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں 2000 سال سے مسیحیت کے اوپر اظہار ثانی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو مروجہ انسانی جو درجہ بندی ہے اس کو وہ کھاڑ دیتی ہے، کم سے کم کلیسیا کی سطح تک، کبھی کبھی اصل میں بھی معاشرے کے اندر بھی، لیکن کلیسیا کی سطح میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے۔ اب یہاں پر جو ڈر کی بات ہے نا، یا جو تنبیہ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں بھی اداکاری ہو سکتی ہے، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، صرف کلیسیا کے اندر نہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ اداروں کے اندر بھی، پرائیویٹ آفیسز کے اندر بھی۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب جو مالک ہوتا ہے یا جب باس ہوتا ہے نا وہ سخت ہوتا ہے، اب وہ باس آپ کا دوست بن کے آتا ہے، وہ آپ سے پیار سے بات کرتا ہے، لیکن آپ اس کی پھر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو سنگین اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدین اور بچوں کے اندر بھی دوستی والا عنصر آ گیا ہے کہ ماں باپ اس طرح سے اپنی مرضی ان پر تھوپتے نہیں ہیں یا مارتے پیٹتے نہیں ہیں ان کو، لیکن وہ پیار محبت سے کرواتے وہی کام ہے جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں طریقہ مختلف ہو گیا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں نا کہ آپ اپنے بچے کو بولیں کہ ہم نے آج جانا ہے نانی کے گھر پہ، پہلے کے دور میں نا، کہ اور وہ روئے کہ نہیں جانا تو آپ تھپڑ لگا دیں اس کو۔ اب آپ اس کو بولتے ہیں بیٹا دیکھ لو، آپ کی نانی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اگر آپ نہیں جاؤ گے تو ان کو برا لگے گا، اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس کے لیے چوائس نہیں چھوڑتے کہ وہ آپ کی بات کی نافرمانی کرے۔ تو یہ جو ہے نا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹا بن جائے، اس کی اداکاری بھی ہو سکتی ہے، اور اداکاری لوگ کرتے ہیں۔ تو مسیح نے اداکاری، میں نے کہا کہ نہیں کی، اس نے حقیقی طور پر اس کو امباڈی کیا کہ کس طرح سے جو سب سے بڑا ہے، یعنی خدا سب سے بڑا ہے، اور جب وہ تجسم کر کے دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے چھوٹا بن جاتا ہے، سب سے چھوٹا، کہ نہ صرف یہودی، غریب، بڑھائی، یا بلکہ غلام، سب سے چھوٹا بن جاتا ہے۔ اس طرح کی ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھی، بہت کم انسانوں میں ہوتی ہے ایسے۔ اور یہ محبت کا وہ درجہ ہے کہ جب جناب مسیح خود فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے، اس چیز کا وہ حکم صادر کر رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ حاکم بنیں، یا آپ جی اپنے آپ کو کسی اعلیٰ منصب کے اوپر اگر آپ فائز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص یا کوئی بھی جگہ پر آپ کو اچھی جگہ پر براجمان کیا جائے، تو سب سے پہلے آپ کو خود چھوٹا بننا پڑے گا، خود خدمت کرنی پڑے گی۔ یا روئے زمین کے اوپر بسنے والا اگر کوئی ذی نفس یہ چاہتا ہے کہ مجھے چند لوگ عزت کرے، تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے جناب مسیح کی اس ذات اقدس کا پیش خیمہ کرتے ہوئے ہمیں خود ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے۔ ہم نے جس طرح انہیں اپنے حواریوں کو، شاگردوں کو تنبیہ اور میرے خیال میں یہاں پر آرڈر کی ایک صورت نظر آ رہی ہے جی کہ حکم اعلیٰ کر رہے ہیں، ہاں، حکم اعلیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑا بننا ہے تو بھائی آپ کو یہ شرائط ماننی پڑے گی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اصول وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، انہیں عملاً کرنے کا تھوڑا سا اصول جو ہے یا اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو گیا، جس کی بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی کہ بچوں کو اگر منوانی ہو بات ہاں تو مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ہم اس بات کو منواتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک خوبصورت پس منظر جو مجھے نظر آ رہا ہے اس سارے پس منظر کے اندر، یا جو بات ہم کر رہے ہیں، محبت کا پس منظر ایک بڑا زبردست المیہ نظر آ رہا ہے، جو گفتگو ہم پچھلی ایپیسوڈ سے ہم لے کر یہاں تک آئے ہیں۔ محبت کا جو عنصر ہے وہ بڑا ضروری یہاں پر ہے، کیونکہ دیکھیں برادر سلیمان، جب تک محبت نہیں ہوگی فروتنی کا عمل بھی نہیں ہوگا۔ بالکل فروتنی کے لیے سب سے پہلے جو ہے محبت کا ہونا پڑے گا۔ اگر میں چھوٹا بننا چاہتا ہوں تو محبت پہلے ہونی چاہیے۔ دل میں غرور، تکبر، گھمنڈ یا اپنے جذبات کو کسی طریقے سے اظہار کر کے اور صرف دکھاوے کے لیے، میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایکٹنگ تو ہو سکتی ہے لیکن در حقیقت نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر محبت کا جو عنصر ہے میرے خیال میں وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ کیا کہیں گے آپ محبت کے بارے میں کہ جو اس سارے پس منظر میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال میں جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پر محبت جو ہے وہ بڑا اہم ایک پہلو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوگی ہم فروتن بھی تب تک نہیں ہو جی، سکتے۔ نہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ اس کے آگے کی ایک منزل ہے کہ محبت جو ہے نا، اور اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہم جو بات ڈسکس کر رہے تھے، جو پولوس رسول کا حوالہ ہے فلپیوں والا، اور وہاں لکھا ہے ویسا مزاج رکھو ویسا مزاج۔ تو یہ عادت یا ایک دن کی بات نہیں، یہ مزاج ہی ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں بھی ہم جی دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے اندر پہلی دفعہ شاگرد جو وہ مسیحی کہلائے، مسیح وہ اس لیے کہ وہ مسیح جیسے مسیح جیسے، وہ محبت، وہ وائبس ان میں سے آ رہی تھی کہ جنہیں دیکھ کر غیر اقوام نے کہا کہ یہ تو مسیحی ہیں۔ ہاں سو آج کی مسیحی کو بھی اگر مسیحی کہلوانا ہے یا غیر ادیان کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو وہ وائبس وائبز آ جائیں، آنی چاہیے۔ وائبز، اور ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لائف سٹائل، تو مزاج یعنی یہ کہ آپ کی یہ ہیبٹ بن جائے، آپ اس کو کانشیسلی کرتے ہیں۔ اچھا مسیح نے اس کو کانشیسلی کیا،
مسیح وہ نہیں تھا، مسیح ایک دن کا یا ایک صلیبی جو مقام ہے اس کا نجات دہندہ نہیں ہے. اس نے ساری زندگی اس تعلیم کو لے کر چلا ہے کہ جہاں جہاں اس کو برے لوگوں کا سامنا ہوا اس نے ان کو معاف کیا یا حلیمی فروتنی دکھائی اور سیکھا بھی لوگوں سے. تو وہ کرتا رہا اس کو، تو ہم نے بھی اس کا مزاج بنانا ہے. اسی طرح محبت جو ہے نا، محبت بائبل کے اندر تو الہی ذات ہے، بلکہ ذات تو وہ جو گریک میں بھی ہے نا کہ ہوتھیوس اگاپے ایستھن، کہ خدا ہے، یہ نہیں کہ خدا محبت کرتا ہے، یا محبت جو ہے وہ الہی صفت ہے. محبت ہی خدا ہے، خدا ہی محبت ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا. خدا کو تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہاں پر الہیاتی طور پر بھی جو نالج آف گاڈ ہے، جو علم ہے خدا کا یا خدا کو جاننا ہے، اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ محبت کے اوپر محبت ہے. کے اوپر ہی ہے. اور یہ کسی طرح کی جو صوفیانہ یا کلندرانہ محبت نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں عاشقانہ قسم کی محبت ہے، بلکہ یہ الہی محبت ہے کہ جو انسان یہ کے غیر فطری محبت ہے. غیر فطری، بالکل جو یہ غیر فطری محبت ویسے ہوتی ہے غیر ہاں، فطری. ہاں جی، ورنہ جو فطری محبت ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں غرض کی علامت یا کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ یا کوئی نہ کوئی ایسی شرط جی ہوتی ہے. لیکن یہ اگاپے محبت ہے، بے شک. غیر مشروط محبت جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ مشروط محبت کے اندر بہت ساری ہمارے اغراض و مقاصد آ جاتے ہیں، بالکل اور مشروط محبت کے اندر بہت سارے ہمارے اصول و ضوابط آ جاتے ہیں. لیکن غیر مشروط محبت ایک ایسی محبت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آپ سے اور آپ مجھ سے محبت کریں گے. سو یہاں پر جو غیر مشروط محبت ہے، جس کا اگاپے کا آپ نے لفظ استعمال کیا لاطینی زبان کا، تو وہاں پر ایک خوبصورت تصویر ملتی ہے اس غیر مشروط محبت کی کہ جو خدا نے کی اور بعد میں اس کے بیٹے نے کی، اور پھر اسی محبت کا جو پرچار تھا انہوں نے اپنے شاگردوں تک بھی وہ دیا. کیونکہ مسیح جو اپنے پہاڑی کا جو واعظ ہے اس میں کہتے بھی ہیں کہ اگر تم صرف اپنے ناطے داروں سے سلام دعا رکھتے تو اس میں کیا تم کرتے ہو، یہ تو سب کرتے ہیں. یہ تو سب کرتے اچھا، مسیح نے وہاں کہا کہ غیر اقوام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جانور بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ میملس کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے بندر ہیں، ہاتھی ہیں، شیر ہیں، بلیاں ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور بلکہ آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں رکھ کے دوسرے کی اور مدد خاص کر جب ہم مختلف ٹیلی ویژن کی دیکھتے ہیں. چیزوں پہ بالکل، دیکھتے ہیں ہاں تو جی، جو مائیں یا جو باپ بالکل ہوتے ہیں کسی بھی جو اینیمل کے، تو وہ اپنے بچے کی بڑی فکر کرتے ہیں. ایون کہ چرند پرند کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھونسلے کے اندر جو مادہ یا نر جو ہوتا ہے وہ ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اپنے بچوں کی. اور بڑے سے بڑے جانور سے لڑ پڑتے ہیں لڑ پڑتے یا ہیں. جان بھی دے دیتے تو ہیں. یہ محبت ہے. محبت ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں فطری یا غرض موجود ہوتا ہے. اور اس میں غرض یہ ہے جو انسان کی بنیادی ڈرائیو ہے، جسے ایولیوشن بھی کہتی ہے، اور رومانٹسزم کا جو فلسفہ ہے، آرتھر شوپنہاور اور یہ سارے اسکالر بھی کہتے ہیں کہ بہتر پارٹنر کی تلاش کرنا، افزائش نسل، اپنی لیگیسی کو آگے بڑھانا. اس میں موت کے ڈر کی بھی بات ہے کہ انسان اتنا بنیادی طور پر خوف زدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری نسل آگے بڑھے یا میرا نام دنیا میں قائم رہے. تو جو انسانی محبت ہے اس کے اندر یہ فطری طور پر یہ لمیٹیشنز آتی ہیں. لیکن مسیحی جو محبت ہے یا جس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے اور جسے جناب مسیح نے اپنی ذات میں تجسم کیا ہے، وہ یہی ہے. یعنی کہ مسیح کی ذات کو جہاں جہاں، جیسے کرنتھیوں کا 13واں باب ہے، تو وہاں محبت کا ذکر ہے کہ محبت صابر ہے. اگر آپ محبت کا لفظ نکال کے وہاں مسیح لکھ دیں تو وہ بالکل مقاصد رکھے. ایسے ہی رہے گا، وہ ہٹے گا نہیں کہ مسیح صابر ہے، مسیح حسد نہیں کرتا، مسیح لالچ نہیں کرتا، وہ رہے گا. تو مسیح نے اپنی ذات میں اس کو، اور پولس رسول اسی پہلا کرنتھیوں 13 باب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ غرض، ایمان، امید، محبت، بالکل، یہ تینوں دائمی ہے، لیکن افضل ان میں محبت. تو افضل ان میں مسیح ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہاں مطلب وہ بات وہیں پر آ گئی کہ محبت کی جگہ آپ اگر جناب مسیح کو رکھ دیں تو افضل جناب مسیح ہی آتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 13ویں آیت کے اندر پولس رسول برملا اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اور وہ اعلانیہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، بالکل یہ رہنے والی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے کہ اس پورے جس موضوع کے اوپر ہم یا جس ایرا سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، اور پاک جمعرات کا جس طرح ہم نے ذکر کیا آغاز میں، اور جناب مسیح کی اس فروتنی کا ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح وہ فروتن ہوئے، انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاس، اور محبت کا عنصر جو آخر میں ہم نے لے کر آئے، اور محبت ہی جو اس کا اصل پیش خیمہ تھا، اسی کا پس منظر میں انہوں نے خود بھی محبت دکھائی اور اپنے شاگردوں کو بھی پابند کیا کہ محبت دکھائیں. اچھا، یہ دلیل بھی ہے مسیحیت کی. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ دلائل کیا ہیں، تو اکثر لوگ تاریخی یا فلسفیانہ یا سائنٹیفک دلائل پہ جاتے ہیں. مسیح کہتا ہے کہ اس سے لوگ جانیں گے کہ تم مسیحی ہو یا تم میرے شاگرد ہو اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو. تو جو جدید جو الہیات ہے، جو جدید اپولوجیٹکس ہے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثبوت ہے. اگر آپ یہ ثبوت نہیں دے رہے
تو آپ کی ایمان یا آپ کی جو منادی ہے یا آپ کی جو انجیل ہے اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تاثیر یہی ہے کہ اگر تم میرے ماننے والے ہو، اگر تم مسیح کے شاگرد ہو یا اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہو، تو ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور یعقوب کہتا ہے کہ جو بیوہ اور یتیم کا نہیں رکھتا وہ بھی وہ خدا کو نہیں جانتا، وہ خدا کو نہیں وہ جانتا. ایتھیسٹ ہے. تو یہ جو ہم نے ایک علمی کیٹیگریز بنائی ہوئی نا کہ ایتھیزم اور مسیحی فلسفہ یا مسیحی الہیات، یہ ساری باتیں عملی جامعے کے اندر آتی ہیں کہ اگر آپ عملی طور پر جی نہیں سکتے، کیونکہ مسیح اس کو جیتا تھا. مسیح نے جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایمباڈی کیا، یعنی اس نے اس کو یہ جو ایک ہم کہتے ہیں کہ تجسم کر لیا یا تقسیم کاری کے عمل سے گزارا، یعنی محبت کو اس نے اصل کر کے دکھایا. محبت انسان بن کے دنیا میں آ گئی، یا خدا کی جو حکمت ہے وہ انسان بن کے دنیا میں آ گئی. تو یہ معیار ہے، ہم نے اس معیار تک پہنچنا ہے. اور محبت پھر آگے تثلیث کا جو تیسرا قانون ہے رول کو، محبت روح کا پھل بھی ہے. روح کا پھل اور بھی. اس کے پھر آگے اس کی جہتیں ہیں کہ صبر ہے، پرہیزگاری ہے، معافی ہے، یہ ساری چیزیں جو روح کے پھل ہیں سارے، تو محبت ان میں سب میں افضل ہے. تو یہ پاک تثلیث کا بھی ایک آئینہ ہے. پاک تثلیث اپنے اندر بھی ایک محبت رکھتی ہے، یعنی کہ ازل سے جب دنیا نہیں تھی تو باپ بیٹا روح القدس ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. وہ ایک دوسرے کو جلال دیتے تھے. اور اس میں خاکساری بھی آ جاتی کہ جب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو توحیدی مذاہب ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، اور ان میں یہ طبقاتی مسئلہ رہے گا کہ بڑا کون ہے ان میں سے. اور آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو دیو ملائی کہانیاں ہیں یونان کی یا نارس میتھولوجی کی، جس پہ یہ فلمیں بھی بنتی ہیں ایونجرز اور یہ ساری، کہ وہ خدا ہی ہوتے ہیں نا سارے دیوتا، وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. اور حاکمیت کے چکر میں. ہندو دھرم کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خداؤں کی بھی جنگیں ہوتی ہیں آپس میں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے ماننے والوں کی بھی آپس میں ہوتی. تثلیث منفرد ہے. ایک تو یہ کہ خدا ایک ہی ہے، اس کی ذات کے 3 اقنوم ہیں، لیکن وہ 3 اقنوم ایک دوسرے سے مخالفت میں نہیں چلتے بلکہ یگانگت میں چلتے ہیں. اور اس یگانگت کے لیے حلیمی بہت ضروری ہے، اور محبت اور حلیمی دونوں بہت ضروری ہیں. تو میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ صرف صفات کی یا ہیبٹ کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کا اصل ہے، محبت بھی، حلیمی، فروتنی بھی. اور یہ چیز پھر صادر ہو کے مسیح میں تب بھی نظر آتی ہے جب وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. اور جب روح القدس کلیسیا کو دیا گیا تو ہمیں نظر آنا چاہیے اگر ہم مسیح کے دعوے دار ہیں. اور بالکل میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر بہت سارے ابہام، بہت ساری ایسی تنقید کی جاتی ہے مسیح تعلیم کے اوپر، مسیح علماء کے اوپر، مسیح لوگوں کے اوپر. لیکن میرے خیال میں یہ میری اور آپ کی وہ محبت ہے جو ہمیں وراثت میں ملی ہے خدا سے، اس کے بیٹے سے اور روح القدس کے وسیلہ سے. اور شاید اسی محبت کی وجہ سے آج ہم اس دنیا کے اوپر قائم ہیں. لوگ مختلف ادیان، مختلف مذاہب، مختلف عقائد، بہت سارے جگہوں پہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. لیکن یہ ہماری محبت ہے کہ جس طرح پولس رسول فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کیا کرو، تم برکت چاہو، لعنت نہ چاہو بلکہ برکت چاہو. کیونکہ یہ جو محبت کا جو درس ہے یہ خدا سے بیٹے کو ملا، بیٹے سے روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں یہ محبت کا درس جو ملا. شاید یہی وہ چیز ہے جو ڈائیورسٹی یا جو ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے جو مختلف ادیان اور دین مسیحیت کے اندر، میرے خیال میں یہ محبت جو ہے یہ سب سے بڑا پہلو ہے. بالکل. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ایسے ہی ہے کہ یہ ایک منفرد جیسے کہتے ہیں نا پہلو ہے، اور اس کو جوڑا جاتا ہے مسیح کی ذات کے ساتھ، کہ مسیح کی ذات جو ہے وہ سراپا محبت خود ہے، وہ خود محبت ہے. اور جس طرح ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ خدا محبت ہے، یہ ایک منفرد دعویٰ ہے ادیان کے اندر، کم سے کم جہاں تک میری ناقص رائے ہے. کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا محبت کرتا ہے، یا خدا کی ذات کی صفات میں سے یا اس کے ناموں میں سے ایک نام محبت یا محبت کرنے والا ہے. لیکن محبت بذات خود جو جذبہ ہے یا ایک بذات خود ایک کوالٹی ہے، وہ خدا کی ذات ہی کی کوالٹی ہے، تو اسی سے دنیا کو ملتی ہے، اسی سے. اچھا، میں یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جو بہت سارے اور بھی ادیان یا جس طرح آپ نے مختلف آپ نے مذاہب کا ذکر کیا، جس میں بدھزم بھی ہے، ہندوازم بھی، اور بھی دیگر مذاہب ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ غیر مشروط محبت جس کی تصویر بائبل مقدس یا خدا دیتا ہے، ویسی محبت مجھے وہاں نظر نہیں آتی. وہاں کہیں نہ کہیں مشروط محبت کا آتا ہے، یعنی کہ وہ تقاضے کر رہے ہیں. ان کے کچھ ایسے عقائد ہیں کہ وہ تقاضے کرتے ہیں، لیکن بائبل کا خدا غیر مشروط محبت کا خدا ہے. اور اس کی محبت کی مثال ایسی ہے کہ ہم اگر اس روئے زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں تو میرے خیال یہ سب سے بڑی اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کا دم پھونکا ہمارے نتنوں میں، اور ہم سب سے بڑھ کر اس کے
پیغام کو لے کر دنیا تک لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، میں اتنی زیادہ مطلب اس پہ حتمی رائے نہیں دینا چاہوں گا کہ دیگر ادیان میں اس طرح کا تاثر نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب کے لوگ محبت اس طرح کی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو جدید ہندوازم کی مثال دیتا ہوں جس میں یوگا اور میڈیٹیشن کا بڑا اہم رول ہے۔ تو آج کل یوگا اور میڈیٹیشن میں وہ سکھاتے یہی ہیں کہ آپ اپنے آپ سے بھی محبت رکھیں، کائنات سے بھی محبت رکھیں اور معافی دیں۔ تو آج کل آپ جدید جو ایک شکل ہے نا یوگا کی، اس کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ اب وہ کہاں سے آئی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ مسیحیت اور ہندوازم کا ایک امتزاج ہے کہ جو ماڈرن، خاص طور پہ مغرب کے اندر، یہ مغرب کے اندر زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں، اور اپنے آپ سے ہوتے ہوئے آپ پوری کائنات سے تو فی البدیہہ آپ کو دوسروں سے بھی محبت ہے جی؟ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے آپ خدا سے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہندو مذہب جو ہے وہ وحدت الوجود یعنی خدا کے ساتھ ایکائی کا مذہب ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ خدا اور انسان کے یہاں ایک واضح فرق ہے، لیکن اس فرق کو خدا محبت سے ہی دور کرتا ہے، اور اس میں پہل وہ خود کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں مسیحیت منفرد ہے کہ ہر مذہب کے اندر لوگ خدا تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بدر سلیمان، آپ کی آمد کا، آپ کی قیمتی آراء کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا، ہم نے بڑی تفصیلاً جناب مسیح کے اس فروتنی کے عمل کے اوپر ہم نے بات کی، اور بائبل مقدس کے مختلف عقائد کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا کہ جناب مسیح کی وہ ذات اقدس واحد ایسی ذات ہے کہ جو فروتن بنی، اور تمام انبیاء کرام سے وہ افضل اسی لیے ٹھہرتے ہیں کیونکہ فروتنی سے پہلے ان کے اندر محبت ہے، اور محبت ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آپ محبت نہیں رکھتے آپ خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ سو آپ کی دیکھنے کا، آپ کی قیمتی آراء کا ہم بےحد مشکور ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اور محبت کا اور فروتنی کا پیغام دنیا کے انتہا تک لے کر جائیں۔ خدا حافظ۔